پارٹ 26۔ سامنے بیٹھے شخص کی آواز سی زرد سی آنکھوں سے کنفیوز ہوتی وہ اپنے کانپتے لہجے میں بولی، بات کرتے ہوئے ذرا سی آنکھیں اٹھا کر اسے بھی دیکھ لیتی۔ سبز آنکھیں شاید شہد رنگ آنکھوں سے ٹکرائی تو ڈیول کے دل نے ایک بیٹھ مسکی۔ ایک کی آنکھ میں پسندگی تھی تو دوسری آنکھ میں ڈر اور خوف۔ یہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کے باوقار اور خوف زدہ کرتی شخصیت کا اثر تھا کہ وہ اس کے دیکھنے سے بھی ہلکا ہلکا کپکپا رہی تھی۔ میں تمہیں دارالامان نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تم اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا چاہتی تو اپنے گھر چلی جاؤ، اور اگر وہاں بھی نہیں جانا چاہتی تو میرے ساتھ رہ لو۔ اس کے سامنے اپنے دل کی انوکھی فرمائش رکھتا بولا، وہ جو اتنی دیر سے اس کو اچھا انسان سمجھ رہی تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ وہ شخص اس کو یہاں سے جانے دے گا۔ اس کی بات سن کر اندر تک کانپ گئی۔ بے سختہ اس نے حیرانگی سے اسے اپنی پھٹی ہوئی بڑی بڑی سبز آنکھوں کو اوپر اور بڑا کرتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے سبب امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ بھی اسے سب کی طرح اپنے پاس قید رکھنا چاہتا تھا۔ اچانک اسے سامنے بیٹھے شخص سے خوف محسوس ہوا۔ نون نہیں میم، میں آپ کے پاس کیسے رہ سکتی ہوں؟ بمشکل لڑکھڑاتی آتی آواز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے خود کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ جو دل پہلے ہی تیزی سے دھڑکنے میں مصروف تھا، عجیب خدشات کے بعد اس کی رفتار میں اضافہ ہوا تھا۔ نکاح کر کے سمپل اس کی بات پر قاسمہ سمیت علی اور رمیز نے بھی اپنے سامنے بیٹھے ڈیول کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، جیسے ہی ان سے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ رمیز نے ایک نظر سامنے پتھر کی مورت بنی قاسمہ کو دیکھا اور ایک نظر ڈیول کو، جو ہارٹ لیس تھا، جو یہ جانتا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کے بعد اسے نکاح کی پیشکش کر رہا تھا۔ وہ یہ بات اتنی عام انداز میں کر رہا تھا جیسے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہو، جبکہ اس کے سامنے بیٹھی قاسمہ کا تو پورا اس کی بات سن کر ہی کانپ گیا تھا۔ کتنے آرام سے وہ شخص اس کے نکاح کی بات کر رہا تھا، جیسے اس کے لیے نکاح کوئی بڑی بات نہ ہو۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن اس کی بات زبان اور الفاظوں سے نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ڈیول بہت غور سے اس کے چہرے پر آتے جاتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات، پھر شرم و حیا کی لالی۔ اسے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے چہرے پر چھائی معصومیت نے اسے بہت اٹریکٹ کیا۔ میم، میں نکاح اس کی جانب دیکھتی ہو سکتے کے عالم میں اپنا خل اختر کرتے ڈرتے بولی، وہ جو پہلے اس کے سامنے ڈر کر بول رہی تھی، اس کی بات پر تو اس نے جان لبوں پر آ گئی۔ ہاں، نکاح دیکھو گر تم جانا نہیں چاہتی، دارالامان میں تمہیں چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ بیچ کا راستہ یہی نکلتا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ اب بھی پرسکون تھا۔ اس کے اطمینان میں ذرا سا فرق نہیں آیا تھا۔ نون نہیں میم، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میں پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہوں۔ کہیں تم اسی شوہر کی بات تو نہیں کر رہی جس نے تمہیں اندھیری رات میں گھر سے باہر نکال دیا تھا؟ ڈیول نے اس کے منھے چہرے کی طرف دیکھ کر طنز کیا تو قاسمہ کے دل پر لگا تھا اس کے لفظوں کا وار۔ لیکن جو بھی ہو، صاحب نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہو، وہ اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی بھی
نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اب اس کے پاس نہیں رہ جانا چاہتی تھی۔ میم، میں آپ سے نون نکاح نہیں کروں گی۔ اگر آپ مجھے یہاں نہیں رکھنا چاہتے تو مجھے یہاں سے جانے دیں۔ کاظمہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی بولی، البتہ دل سوکھے پتوں کی طرح مان لرز رہا تھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم بولتی ہی ہلکاتے ہوئے ہو، لیکن نہیں بھی۔ تم تو بہت پیاری بولتی ہو، لیکن کیا ہے نا اینجل ڈیول، جو ایک بار سوچ لیتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، سوچ لو۔ اور ہاں، اپنے شوہر کی تم فکر مت کرنا، اسے میں دیکھ لوں گا۔ اب پہلی بار میرا دل کسی لڑکی کے لیے دھڑک رہا ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ وہ جاتے جاتے رکا تھا۔ اس کو دیکھ کر سر سپاٹ انداز میں بولتے لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کاظمہ بے بسی سے پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ علی اور رمیز جو وہیں کھڑے تھے، ڈیول کے جاتے ہی اس کے قریب آئے۔ سنو، تم رو مت، ہم تمہاری مدد کر دیں گے۔ ڈیول کل مصروف ہوگا، تمہیں ہم کسی بھی طریقے سے یہاں سے باہر نکال دیں گے۔ رمیز اس کو دیکھ کر بولا۔ اس کی بات پر کاظمہ نے جھٹکنے سے اپنا سر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر مذاق کی رمق نظر آ رہی تھی۔ موجود نہ تھی۔ اگلی سانس اندر کھینچے ان دونوں کو دیکھ کر بولی، آپ سچ میں میری مدد کریں گے؟ نہ، آپ مجھے یہاں سے باہر نکال دیں گے؟ اس نے ایک آس سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر انہوں نے بلا تاخیر کے اسبات میں سر ہلایا اور لاؤنج سے نکلتے چلے گئے۔ کاظمہ خود کو کمپوز کر کے اٹھی تھی۔ چینا جو باہر ہی کھڑی تھی اس کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ کمرے میں آتے ہی دروازے کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھی چلی گئی۔ وہ بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، خود کو گھٹنوں میں سر دیے اپنی بے بسی پر رو دی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چینا نے افسوس سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا تھا جو جب سے یہاں آئی تھی روئے جا رہی تھی، لیکن اسے اس سے کوئی سوال جواب کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کمرے سے چلی گئی۔ ڈیول ڈرائنگ روم میں آ کر رولنگ چیئر پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا، لیکن آنکھوں کے پردے پر اس کا معصوم چہرہ لہرایا تھا۔ ایک دم اس نے بے چین ہو کر آنکھیں کھولیں۔ سامنے لگی اسکرین آن کرتے اس کے کمرے کا کیمرہ آن کر گیا۔ اس کے پیلس میں ہر جگہ کیمرے لگے تھے۔ اسکرین آن ہوتے ہی نظر اس کی ٹکرائی جو گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر اس کے دل میں ہوک اٹھے تھے۔ وہ اسے ہچکولے کھاتے وجود کے باوجود دیکھ رہا تھا، جس کی سسکیاں سارے گھر میں گونج رہی تھیں۔ اچانک اس نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھایا تھا، رونے کے باعث چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بابا، آپ مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں۔ یہاں سب مجھے قید رکھنا چاہتے ہیں۔ سر اٹھاتے وہ ہچکیوں کے درمیان اٹک کر بولی تھی، اور اس کے کہے گئے جملے سے ڈیول کے دل میں شاید تکلیف ہوئی تھی۔ کتنی تڑپ تھی اس کے جملے میں، جیسے زمانے کی ساری تکلیفیں اسی ہی مل گئی ہوں۔ وہ اس سے بھی ڈر گئی تھی، لیکن وہ اسے کسی حال میں بھی جانے نہیں دے سکتا تھا۔ جب اسے زیادہ نہیں دیکھا گیا اس کو روتے ہوئے تو اس کی اسکرین آف کر دے۔ گرین فیری، جس دن تم میرا نام جان جاؤ گی نا، اس روز تم خود میری اس قید سے جانا نہیں چاہو گی۔ آنکھیں موندے اس نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ ماضی
یہ منظر بلوچ کی ایک گاؤں کا تھا جہاں پتھریلے پہاڑوں سے دور کھلے میدان میں ایک ٹینٹ لگا تھا جس کے نیچے لوگوں کا ہجوم تھا جو اپنے نئے سردار کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، جو ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ احمد بلوچ فخر سے اپنے پوتے کو دیکھ رہے تھے جن کو سردار دستار باندھ رہے تھے۔ احمد بلوچ نے یوسف بلوچ کی ذہانت اور نرم مزاجی کو دیکھ کر انہیں گاؤں والوں کے لیے سردار منتخب کیا تھا، جس پر سارا گاؤں ہی خوشی ہوا تھا کیونکہ ان کے انداز میں کہیں سے بھی غرور نہیں جھلکتا تھا جو عصمت بلوچ کے انداز میں تھا۔ وہ ہمیشہ انہیں حقارت بھری نظروں سے ہی دیکھتے تھے، جس کے چلتے جب احمد بلوچ نے گاؤں کے لوگوں کو سردار چننے کے لیے کہا تو سب نے ہی یوسف بلوچ کا نام لیا، لیکن یوسف بلوچ اس فیصلے سے ذرا خوش نہیں تھے۔ ان کی نظر میں سرداری کی اصلی حقدار اسد بلوچ ہی ہیں، اس لیے انہیں ہی سردار بنایا جائے، لیکن احمد بلوچ نے ان کی ایک نہیں سنی اور انہیں ہی سردار بنا دیا، جس کو دیکھتے عصمت بلوچ کے دل میں جو ان کے لیے حسد پل رہا تھا وہ نفرت اختیار کر گیا۔ انہوں نے زبان سے جو کچھ نہیں کہا لیکن ان کا انداز سب بیان کر دیتا تھا۔ اس دوران احمد بلوچ نے ان کی شادی کی بات نجمہ بلوچ، یوسف بلوچ کی والدہ کی بہن کی بیٹیوں سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ نصرت اور شہینہ بلوچ، یوسف بلوچ کو فیصلہ سنایا گیا تھا۔ آپ کی شادی آپ کی خالہ زاد شہینہ سے کی جا رہی ہے، جس پر انہوں نے ان کی پسند کو اہمیت دیتے اس بات میں سر ہلا دیا اپنی رضامندی دی تھی۔ ان کے برعکس عصمت بلوچ سے پوچھا گیا تھا کہ وہ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو بتا سکتے ہیں، لیکن عصمت بلوچ نے نصرت بلوچ کے لیے ہاں کر دی تھی۔ ان دونوں کی رضامندی سے ہی ان کی شادیاں دھوم دھام سے کر دی گئی تھیں۔ یوسف بلوچ شہینہ بلوچ کی نرم مزاجی کے قائل ہوئے تھے جو ان کے من مطابق چلتی تھی۔ جہاں وہ یوسف بلوچ کے ساتھ خوش اور مطمئن تھیں، وہیں ان کی بڑی بہن نصرت بلوچ عصمت بلوچ کے رویے سے دل برداشتہ ہو گئی تھیں، جو اکثر راتوں کو گھر نہیں آتے تھے۔ یوسف بلوچ نے گاؤں میں ہی ہر لڑکی کو تعلیم دلوانے کا حکم دیا تھا، جس کے لیے انہوں نے 12 جماعتیں تک کے لیے ایک کالج بنوایا تھا جس میں شہر سے بہترین اساتذہ کو بلوایا گیا تھا۔ احمد بلوچ، دلاور اور نجمہ بلوچ جو شہر کسی کام سے گئے تھے، واپسی پر گاڑی کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ حویلی میں سب کو ان کی موت نے توڑ کر رکھ دیا، لیکن عصمت بلوچ کو تو ان کے جانے سے ہر چیز کی آزادی مل گئی ہو۔ ابراہیم بلوچ کے تو وہ پہلے ہی نہیں سنتے تھے، اس لیے ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ برائیوں کی دنیا میں قدم رکھ گئے۔ وہ سگریٹ نوشی تو پہلے ہی کرتے تھے، لیکن احمد بلوچ کی وفات کے بعد شراب نوشی بھی کرنا شروع کر دی۔ ان کی ساری رات کلب میں گزرتی تھی۔ ہر روز ان کے ساتھ ایک نئی لڑکی موجود ہوتی تھی۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے وہ حرام رشتے بنانے میں مصروف رہتے تھے۔ یوسف بلوچ کو جب ان کی حرکتوں کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے عصمت بلوچ کو روکنے کے لیے سرداری ان کو دے دی۔ سردار بننے کے بعد ان کی سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں آئی، بالکل انہیں تو اب ساری دولت مل گئی تھی، جس کے بعد وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ یوسف بلوچ نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو حویلی سے نکال جانے کا مشورہ دیا، جس پر وہ ان کے سامنے لب جگے تھے۔ ان کے گاؤں سے 2 کلومیٹر کی مسافت پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو شہینہ بلوچ کے بھائی کا تھا۔ یوسف بلوچ نے جب ان سے وہاں حویلی بنانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے یوسف بلوچ کو اپنی حویلی میں آنے کا کہا، جس پر یوسف بلوچ ان کی زبردستی کرنے پر مان گئے۔
شاہینہ بلوچ نے جب ان کو باپ بننے کی خبر سنائی تو ان کے تو پیروں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اسمت بلوچ نے اس خبر کو سننے کے بعد نصرت بلوچ پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ ان کو بانجھ کے طعنے دیتے وہ انہیں اندر سے ختم کر رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حویلی میں احتشام کی پیدائش ہوئی تو اسمت بلوچ نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا، لیکن ابراہیم بلوچ کی منع کرنے پر وہ آپے سے باہر ہوتے شہر میں چلے گئے۔ ساری رات کلب میں بیٹھ کر انہوں نے صرف نشہ کیا تھا۔ حیات بیگ جو روز ان کو یہاں آتے دیکھتا ان کو اس قدر نشہ کرتے دیکھ ان سے وجہ پوچھی۔ اسمت بلوچ نے ان کو لڑکھڑاتے لہجے میں ان کو سب کچھ بتایا تو حیات بیگ نے انہیں صوفیہ کی تصویر دکھائی، جس کو دیکھتے ہی اسمت نے ان سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ حیات بیگ جو غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے، اپنی بہن کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنے کے لیے انہوں نے ایک غلط آدمی کا انتخاب کیا۔ حیات بیگ نے جب صوفیہ کو اسمت بلوچ سے شادی کا کہا تو انہوں نے صاف منع کر دیا، جس پر انہوں نے غصہ تو بہت آیا لیکن ضبط کے کڑے پہرے خود پر بٹھائے اسمت بلوچ کو ان کا جواب بتا دیا۔ ان کا انکار پر اسمت بلوچ کا اندر کا جانور جاگا تھا۔ اگلے روز ہی ان سے نہ صرف زبردستی نکاح کیا بلکہ اپنی انا میں ایک معصوم زندگی کو بری طرح ختم کر گئے۔ ان سے زبردستی اپنا حق لیتے ان کو اپنے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا اور وہ بھی حیات بیگ کے کہنے پر خود کو قربان کر گئیں۔ احتشام کے 1 سال کے ہونے پر یوسف بلوچ چھوٹی حویلی چلے گئے تھے۔ وہ تنگ آ گئے تھے اسمت بلوچ کی حرکتوں سے، جو روز شراب کے نشے میں ہی گھر آتے تھے اور نصرت بلوچ کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے تھے۔ احتشام بھی بڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہوتے حویلی ہی چھوڑ گئے تھے۔ ابراہیم بلوچ اور سمرین بلوچ بھی احتشام کی سالگرہ سے پہلے دنیا سے کوچ کر گئے۔ بڑی حویلی جس میں ہر وقت لوگوں کی چہل پہل ہوتی تھی، جہاں محبت کرنے والوں لوگ بستے تھے، وہاں صرف دن میں نصرت بلوچ کی سسکیاں اور رات میں ویرانی کا عالم ہوتا تھا۔ صوفیہ بیگ نے جب ان کو اپنی امید سے ہونے کی خبر سنائی تو اسمت بلوچ نے بیٹے کی شرط رکھ دی اور نہ ہونے پر وہ انہیں طلاق دے دیں گے۔ صوفیہ تو کئی لمحے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی اور صفاق تھے ان کے سوٹ سے بھی زیادہ، لیکن وہ چپ اختیار کر گئیں۔ اللہ پاک نے نصرت بلوچ کی بھی دعائیں سن لی تھیں، انہیں مزید اسمت بلوچ کی تضحیک آمیز جملے سننے سے بچا لیا تھا۔ نصرت بلوچ نے جب اسمت بلوچ کو یہ خبر سنائی کہ اس سے امید سے ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اسمت بلوچ کا سرسری سا ہاں سن کر ان کا دل لہو لہان ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ صبر کر گئیں، اس امید پر کہ جب اولاد ہاتھ میں آئے گی تو ان کا رویہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اسمت بلوچ اور یوسف بلوچ کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہونے لگی تھی۔ اسمت بلوچ کو وہ سب مل گیا تھا جس کی خواہش کی تھی، لیکن ایک سکون تھا جو ان کو میسر نہیں تھا۔ یوسف بلوچ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھی سکون میں تھے۔ وہ وہی برار بلوچ کے ساتھ ان کی حویلی میں رہتے تھے، جہاں 4 سال مہین کی احتشام سے نہیں بنتی تھی۔ احتشام کی طبیعت میں نرم مزاجی تھی تو مہین غصے کی تیز تھی۔ وہ 1 سال احتشام کو ہر ممکن طریقے سے تنگ کرتی تھی۔ 4 سال کی مہین کی شرارتوں کا شکار ہوتے احتشام کسی سے شکایت بھی نہیں لگا پاتا تھا۔ وجہ مہین کا ڈر تھا جو اس نے پہلے دن سے ہی احتشام میں بٹھا دیا تھا۔ اس کی ہر چیز پر اپنا قبضہ کرنا، اس کو حکم سنانا، اس کو ملی گئی چیزوں پر بھی اب وہ اپنا حق جماتی تھی، اور جو
چیزیں احتشام اسے نہیں دیتا تھا وہیں رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لیتی تھی، جس پر احتشام شہینہ بلوچ کی ڈانٹ پر صبر کر کے رہ جاتا تھا۔ لیکن ساری حویلی میں ہی مہین کی شرارتوں کی وجہ سے رونق تھی۔ احتشام اور مہین کے دم سے ہی ان کی مر جائی گئی زندگی میں بہار تھی، ورنہ نصرت بلوچ کی حالت دیکھ کر ان دونوں بہن بھائی کا دل تڑپ جاتا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ ایک ہی روز صوفیہ اور نصرت بلوچ کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ نصرت بلوچ کے ہاں ایک صحت مند بچہ ہوا تھا تو صوفیہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ نصرت بلوچ کے پاس سب لوگ موجود تھے، لیکن عصمت بلوچ کے ہی موجود نہیں تھے، جس کو دیکھتے ان کے آنسو لاکھ ضبط کے باوجود بھی بہہ نکلے تھے۔ عصمت بلوچ کو جب حیات بیگ نے بیٹی کی پیدائش کا بتایا تو عصمت ہتھے سے اکڑ گئے تھے۔ حیات بیگ کے لاکھ سمجھانے پر انہوں نے انہیں طلاق دی تو نہ دی تھی، لیکن انہیں واضح لفظوں میں بتا دیا کہ وہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ صوفیہ بیگ نے اس بات کا بالکل برا نہیں منایا تھا، وہ تو پہلے بس اپنی تسکین کے لیے آتے تھے۔ 1 سال سے وہ اس بڑے سے گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی، لیکن اب ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس ایک وجود آ گیا تھا، جس کا نام انہوں نے قرۃ العین رکھا تھا۔ عصمت بلوچ نے اپنے بیٹے کا نام احد رکھا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد عصمت بلوچ اب حویلی میں نظر آنے لگے تھے۔ زیادہ نہ سہی لیکن تھوڑا دھیان وہ گاؤں پر بھی دینے لگے تھے۔ جو گاؤں پہلے خوش نہ تھے اب مطمئن ہوئے۔ 2 سال بعد عصمت بلوچ کے ہاں احد کے بعد زوہا کی پیدائش ہوئی تھی، جس پر عصمت بلوچ کڑوا گھونٹ بھر گئے۔ ان کا رویہ نصرت بلوچ کے ساتھ جو پہلے ہی لیا سا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ صرف انہیں ضرورت کے وقت ہی مخاطب کرتے تھے، جس پر کا جواب نصرت بلوچ ہاں میں دیا دیتی تھیں۔ زوہا کو تو وہ مخاطب کرنا دور کی بات، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، جس کو محسوس کرتے احد نے زوہا کو خود کے قریب کر لیا تھا، اس کے ساتھ کھیلنا، اس سے باتیں کرنا، اس کے لیے یوسف بلوچ کے ساتھ جا کر چیزیں لانا احد نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اس عرصہ میں عصمت بلوچ نے صوفیہ کو طلاق دے دی تھی۔ ان کی شادی کو کسی کا پتہ نہیں چلا تھا، لیکن طلاق کے بعد جب صوفیہ نے 3 سالہ قرۃ العین کو حویلی کے دروازے پر چھوڑا تو سب ششدر رہ گئے اپنے سامنے کھڑی بچی اور عورت کو دیکھ کے۔ صوفیہ بیگ کبھی ایسا نہ کرتی تھی، لیکن وہ تنگ آ گئی تھی ہر روز عصمت بلوچ کے آگے جھک کر، جو صرف ان کو اپنی ضرورت کے وقت ہی یاد کرتے تھے۔ ایک رات جب وہ پھر ان کے قریب آئے تھے تو صوفیہ ان کو دکارا تھا، وجہ ان کی طبیعت تھی، لیکن عصمت بلوچ انہیں طلاق دیتے گھر سے نکل گئے تھے، جس پر صوفیہ نے بے سخت اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ عصمت بلوچ نے اپنے سامنے صوفیہ اور قرۃ العین کو دیکھ کر ان کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن صوفیہ نے ان کو نکاح نامہ دکھا کر اور ڈی این اے رپورٹ دکھا کر ان پر حقیقت واضح کی، جس کو سننے کے بعد نصرت بلوچ ایک دفعہ پھر ٹوٹ گئی تھیں۔ لیکن انہوں نے 3 سال کی چھوٹی سی بچی کو نہ صرف اپنے گھر میں جگہ دی، بلکہ اس کو زوہا کے ساتھ اپنی بیٹی مانا تھا۔ پہل تو قرۃ العین ہر وقت روتے صرف صوفیہ بیگ کے پاس جانے کی ضد کرتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ ان کی محبت دیکھ کر ان کی جانب مائل ہو گئی۔ یوسف بلوچ جو ابرار بلوچ کے ساتھ شہر آئے تھے، یہاں پر عصمت بلوچ کو لڑکیوں کی اسمگلنگ
کرنے کی بات سن کر ان کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ انسانی روپ میں حیوان بنے گھوم رہے تھے جن کو یہ یاد نہیں تھا کہ انہیں مرنا بھی ہے، اور وہ انہیں پیروں سے واپس لوٹ گئے۔ احتشام 3 سال کا، ماہین 6 سال کی تھی۔ حویلی میں ایک اور بڑی پری کا اضافہ ہوا تھا، روشنا بلوچ، جس کو ماہین کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ جبکہ پھر سے ایک اور لڑکی کو دیکھ کر احتشام نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ وہ جو پہلے ہی ماہین سے تنگ تھا، اب ایک اور لڑکی آنے پر اس نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا۔ ایک روز جب ماہین کی طبیعت خراب ہو گئی تو ابرار بلوچ اور ریحانہ بیگم اسے شہر لے گئیں۔ واپسی پر ان کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی جس پر وہ تینوں وہیں دم توڑ گئے۔ ماہین کے جانے کا سن کر احتشام بہت رویا تھا۔ وہ جیسے بھی تھی لیکن احتشام کے لیے خاص تھی۔ وہ اس کے دل کے قریب تھی۔ اکثر وہ اس کے پاس جانے کی ضد کرتا تھا جس پر شاہینہ بلوچ اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیتی تھی۔ احتشام خود کو کمرے میں بند کر کے رکھتا تھا، لیکن روشنا کو ہر وقت روتا دیکھ اس نے روشنا کے لیے خود کو سنبھالا تھا۔ اصل نقصان اس کا ہوا تھا جو اپنا سب کچھ کھو گئی۔ بلوچ خاندان میں جو اتنا بڑا تھا وہ سارا ٹوٹ گیا تھا۔ احتشام جب 7 سال کا ہوا تو شاہینہ بلوچ کو پھر سے اللہ نے رحمت سے نوازا، جس کا نام احتشام اور روشنا نے مل کر کاظمہ رکھا تھا۔ قرۃ العین جب 6 سال کی ہوئی تو عصمت بلوچ نے اس کو ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جس پر یوسف بلوچ اور عصمت بلوچ کی کافی بحث ہوئی، لیکن ان کو نہ مانتے دیکھ کر وہ قرۃ العین کو اپنی حویلی سے لے آئے، جس کا استقبال خوش سلوبی سے ہوا تھا۔ قرۃ العین نے آتے ہی اپنا نام بدلنے کے لیے کہا۔ وہ سب حیران ہوئے تھے۔ وجہ پوچھنے پر اس نے بس اتنا کہا کہ اسے پسند نہیں ہے، تو یوسف بلوچ نے اس کا نام روایکہ رکھ دیا، جس کو اس نے کافی پسند کیا تھا۔ روایکہ نے جب کاٹ میں سوتی کاظمہ کو دیکھا تو اس کو فوراً باہر نکالتے اس کے چہرے کو چاٹ چوما تھا، جس پر سب کو مسکرائے تھے، لیکن کاظمہ نے رونا شروع کر دیا تھا۔ شاہینہ بلوچ نے آگے بڑھ کر جب اسے لیا تو روایکہ نے ہفکی سے اسے دے دیا تھا۔ اس کے بعد روایکہ یوسف بلوچ کے کمرے میں گئی تھی جہاں وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی انہوں نے کتاب بند کر کے اسے بیٹھنے کو کہا، جس پر وہ بیٹھتی تھی۔ انہیں فیصلہ سنانے والے انداز میں بولی، آپ اس ڈیول کو مجھے دے دیں، اس ڈول کو مجھے دے دیں۔ اس کی بات پر وہ ہلکے سے مسکرائے، پیار سے بولے، بچے ٹھیک ہے، وہ آج سے آپ کی ہی ہے۔ ان کے کہنے پر روایکہ سمیت کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہینہ بلوچ بھی مسکرا دی۔ روایکہ خوشی سے مسرور ہوتی باہر کی طرف گئی تھی۔ اگلے روز یوسف بلوچ جو کاظمہ کو لیے باغ کی طرف جا رہے تھے، اچانک اپنے سامنے کچھ لوگوں کو اسلحہ سمیت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہیں صرف کاظمہ کی فکر تھی جو پرسکون سے ان کے ہاتھوں میں سو رہی تھی۔ شاہینہ بلوچ جو ان کے پیچھے ہی آ رہی تھی، سامنے موجود لوگوں کو دیکھ کر سرعت سے ان تک پہنچی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتے، یوسف بلوچ نے آخری بار کاظمہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے اسے محسوس کیا تھا، اور نرمی سے شاہینہ بلوچ کو گود میں اسے دے کر کاظمہ پر چلنے والی گولی خود پر کھا لی۔ شاہینہ بلوچ نے پتھرائی آنکھوں سے یوسف بلوچ کے مردہ وجود کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کاظمہ ان کے ہاتھوں سے گرتی، روایکہ نے آگے بڑھ کر اسے خود میں سما لیا۔ تین مہینے گزر گئے تھے یوسف بلوچ کو ان سب سے دور ہوئے۔ احتشام نے بہت مشکل سے سب کو سنبھالا تھا۔ شاہینہ بلوچ نے کاظمہ کو اس
سب کا ذمہ دار ٹھہرا کر اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ روائکا اور احتشام کو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، جو ماں کے پاس جانے کے لیے ترستی رہتی تھی، لیکن شاہینہ بلوچ کو اس کے رونے پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ وہ بے حس بنی اسے خود سے اتنا دور کر گئی کہ کاظمہ ان سے بات کرتے ہوئے بھی کتراتی تھی۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔